اسی لیے امام الانبیاء محبوب کبریا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا او لوگو اگر تمہارا ڈر نہ ہوتا کہ تم مردے دفنانا نہ چھوڑ دو میں تمہیں اللہ سے کہہ کے قبر کا عذاب سنواتا۔ فرمایا اگر تم قبر کا عذاب سن لیتے والذی نفسی بیدی، فرمایا جس کے قبضے میں جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اگر اللہ تمہیں عذاب قبر دکھلا دیتا تو تم اپنی میتوں کو دفنانا چھوڑ دیتے۔ یہ قبر ہے جہاں قبرستان ہے، جو جوا کھیلا جا رہا ہے یہ قبرستان ہے۔ تمہارے موبائل کی فیس بک کے اوپر خبر آئی، تمہارے ٹی وی چینل پہ خبر آئی کہ ایسا گروہ پکڑا گیا قبرستان سے جو جب نوجوان لڑکیوں کو جو زندہ دفن و مردہ دفن ہوتی ہیں ان کے کفن اتار کے ان کو قبر سے نکال کر ان سے زیادتی کرتا ہے۔ پوری دنیا کفر نے دیکھا اور یہ خبر پاکستان والوں کی سن کے ان پر تھوکنا شروع کر دیا۔ چند دن بعد ایک ٹی وی پہ خبر چلی، ایک ایسے گروہ کو گرفتار کر لیا جو کتنے سال سے مردوں کو قبروں سے نکال کر ان کا گوشت کھا رہا ہے۔ سارے کافروں نے دیکھا، پھر مسلمانوں کے چہروں پہ تھوکنا شروع کر دیا۔ پھر تمہارے ٹی وی چینل پہ چلا، کشمور کے اندر ماں بیٹی کے ساتھ ایک آدمی نے ان کی عزت کی دھجیاں اڑاڑی۔ خدا کی قسم پھر امریکہ والے کھڑے ہوئے کہنے لگے اوے ظالمو، یہاں تو کتے کی عزت محفوظ ہے، تم نے محمد عربی کی روحانی بیٹی کی عزت کو اجاڑ کے رکھ دیا ہے۔ پنجاب کے علاقے اسی ٹی وی پہ خبر چلی، مظفر گڑھ کے اندر ایک لڑکے نے اپنی ماں کو سر کے بالوں سے پکڑا اور زندہ کھڑی کر کے ماں کی گردن پہ چھرا چلا دیا۔ ساری دنیا نے ہمارے پر تھوکنا شروع کر دیا۔ عزت ہے گا ہمارے پاس؟ موٹر وے پہ خبر چلی، گاڑی کا شیشہ توڑ کر گاڑی کا دروازہ کھول کر بچوں کے سامنے ماں کے ساتھ زیادتی کی۔ تمہاری اسمبلیوں کے اندر یہی بحث ہوتی رہی، کوئی کہنے لگا موٹر وے پہ نہیں ہوئی، کوئی کہنے لگا لنک روڈ پہ ہو گئی۔ وہ حقوق کی بیٹی عدالتوں میں چیختی رہی تم روڈوں کا، اللہ اکبر، تم روڈوں کا انتخاب کر رہے ہو، بتاؤ جو میری عزت لٹ گئی اس کا کیا بنے گا؟ کوٹ ادو کے اندر خبر چلی، دن رات پھرتا ہوں، صبح شام پھرتا ہوں، جگہ جگہ پھرتا ہوں، کوٹ ادو کے اندر خبر چلی لڑکے نے اپنے باپ کے کلہاڑے سے ٹکڑے ٹکڑے کر کے گلی کے اندر پھینک دیا۔ راولپنڈی کے اندر ٹی وی پر فیس بک پر آپ نے دیکھا نوجوان لڑکے نے ماں کو بالوں سے پکڑ رکھا ہے، ماں کو سر میں جوتیاں مارتا مارتا باہر لے آیا۔ آج سے 2 سال پہلے میں گجرانوالہ کے علاقے میں جمعہ پڑھانے کے لیے گیا۔ یہ بات کہنے کی تو نہیں، لیکن میرے عزیزو احساس ندامت دلانا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں تم کیا تھے۔ خدا کی قسم ایک نوجوان جن کی دھرتی سے اٹھا تھا، جس کو گنگا پار کی عورت نے پکارا تھا، اٹھ جاگ محمد بن قاسم، اسلام نے آج پکارا ہے۔ پھر گنگا پار سے داہر نے تیری غیرت کو للکارا ہے۔ ایک نوجوان کھڑا کر دیا تھا جس نے پوری سندھ کی دھرتی پر اسلام کا پرچم بلند کر دیا تھا۔ سید جدرائی صاحب خدا کی قسم اگر سنی ہوئی بات ہوتی میں کبھی کانوں سے کبھی اپنی زبان سے نہ کہتا۔ میں جمعے کی نماز کے بعد کھانا کھانے کے لیے بیٹھا، میزبانوں نے کہا کھائیے، میں نے کہا تم کیوں نہیں کھاتے مفتی صاحب؟ کہنے لگے مولوی صاحب ہم نے تو منگل والے دن سے کھانا چھوڑ رکھا ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے مولانا اتنا بڑا دھرتی پر جرم ہو گیا، ہم سمجھ رہے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی یہ مخلوق اللہ نے اس دنیا کو کیسے آباد کر رکھا ہے۔ روٹی میری بھی چھوٹ گئی۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے 4 دن پہلے ایک
ایک عیسائی لڑکے نے مسلمان لڑکی کے ساتھ کالا منہ کیا، بڑے پنچایت ہو گئی، دونوں طرف کے فریقین آ کے بیٹھ گئے، ادھر سے اس کا دفاع کرنے لگے، ادھر سے اس کا دفاع کرنے لگے۔ لڑکی والے کہنے لگے لڑکے کو چوک میں کھڑے کر کے پھانسی دے دو، اور لڑکے والے کہنے لگے نہیں نہیں، لڑکی جھوٹا الزام لگا رہی ہے۔ بات تھانے کچہری تک چلی گئی، تفتیشی افسر صاحب سامنے بیٹھ گیا، لڑکی کا والد لڑکی کو پاس لے کے بیٹھ گیا اور لڑکی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگا بیٹی صحیح صحیح بتا دے، آج کوئی جھوٹ نہیں بولنا، اس ظالم کو تھانے والے پولیس والے ایسی سزا دیں گے، اس کا چمڑا ادھیڑ دیں گے، آج کسریں پوری کر دیں گے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے گلی کے کتوں کے آگے پھینک دیں گے۔ بچی بتا، بیٹی میری لاڈلی بتا اس نے کیا کیا؟ اللہ اکبر۔ بیٹی نے اپنے باپ کی طرف دیکھا اور کہنے لگی ابو جان ایسا کام کرنے پہ سزائیں ملتی ہیں کہاں؟ ہاں۔ پولیس والے کی طرف منہ کر کے رونے لگ گئی، کہنے لگی چاچو پولیس والے پہلے لڑکے کو نہ پکڑ، میرے باپ کو پکڑ، جو کام میرے اس لڑکے نے میرے ساتھ کیا، میری ماں مر گئی 2 سال ہو گئے، ہر چوتھے 5ویں دن وہ کام میرا باپ میرے ساتھ کرتا ہے۔ وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم، میرے محبوب میں نے تیرے سے وعدہ کر لیا جب تک تو ان میں رہے گا میں ان کو عذاب نہیں دوں گا، ورنہ انہوں نے کسر کوئی نہیں چھوڑی، جو راتیں ان کی مسلح پہ کٹنی چاہیے تھی یہ راتیں ان کی بازار حسن کے اندر کٹ رہی ہیں۔ میرپور والوں ناراض نہ ہونا، ذرا آئینے میں جا کے تم بڑے خوبصورت ہو، بڑے مقدروں والے ہو، تمہارے اور میرے لیے کملی والا رو رو کے دعا کر کے گیا، اگر تھوڑا سا آپ کو مجھے ٹائم مل جائے تو میں اور آپ جا کے شیشے کے آگے کھڑے ہو کے دیکھیں، خدا کی قسم جب ہمیں اپنی شکل پہ پیار نہیں آتا عرش والے کو کیسے پیار آئے گا؟ جس کے سینے کی گھنٹی بجا کے دیکھ لو، جس کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹا کے دیکھ لو، دکھ کی پنڈ دکھ کی گٹھڑی نظر آئے گی، سکھ کا سانس لینے والا کوئی نظر نہیں آئے گا۔ میں نے سفید داڑھی والے بزرگ سے پوچھا، میں نے کہا بابا بتا کتنے بچے ہیں؟ کہنے لگا 5 لڑکے 3 لڑکیاں۔ میں نے کہا پھر تو سارے تیرے پیر دباتے ہوں گے، بابا تیرے سر میں تیل لگاتے ہوں گے، روزانہ تجھے دھلے کپڑے استری کر کے پہناتے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ بابے نے رونا شروع کر دیا، کہنے لگا مولوی صاحب تو کپڑوں کی بات کرتا ہے، مجھے 5 لڑکوں سے کفن کی بھی امید کوئی نہیں۔ مظفر گڑھ سے پچھلے بلکہ 3 سال پہلے میں جمعہ پڑھا کر اپنے گھر کی طرف لوٹ رہا تھا، لال رنگ کا رومال سفید رنگ کا جوڑا اور تہمت سفید رنگ کی پہنی ہوئی، جھولی پھیلا کے ایک سفید داڑھی والا بزرگ کھڑا تھا۔ میں نے اپنی گاڑی کو ریورس کروایا، 200 روپے میں نے اس کی جھولی میں ڈال دیے۔ میں نے چہرہ دیکھا، میں نے کہا مجھے فقیر نہیں لگتا۔ میں نے کہا بزرگوں کیا بات ہے، بھیک کیوں مانگ رہے ہو؟ ٹھنڈا ہو کا بھرا اور اس کے منہ سے کوک نکلی، چیخ نکلی، اس نے 200 روپے یوں کر کے پھینک دیے۔ کہنے لگا مولانا پھر بھیک نہ مانگوں تو کیا مانگوں؟ جس کے جوان بچے ہو کر اس کے باپ کو خرچہ روٹی نہیں دیتے، وہ بھیک نہیں مانگے گا تو کیا کرے گا؟ پتہ نہیں کسی کی موبائل کے فیس بک پر میرے عزیزو یوٹیوب پر کلپ محفوظ ہو، نکال کے دیکھ لینا، ایک ٹی وی کا اینکر باغ میں بیٹھے ہوئے، کھلے میدان میں بیٹھے ہوئے ایک بوڑھے اور بوڑھی سے، اولڈ عمر بوڑھا بوڑھی مرد عورت سے انٹرویو لے رہا تھا۔ کہ لگا بابا سردی کا موسم ہے، سموک ہے، دھند کا موسم ہے، بابا کیوں بیٹھے ہو، تمہارا گھر کوئی نہیں؟ بابے نے اپنے ہاتھ یوں کر کے دکھائے، کہنے لگا دیکھ ان ہاتھوں پہ ماس پورا کوئی نہیں، میں نے تن کا جوڑ کے اپنا گھر بنایا تھا، مجھے کیا پتا تھا جس اولاد کے لیے میں 20-20 کلو کی تگاریاں اٹھایا کرتا تھا وہ اولاد مجھے اپنے میرے گھر میں ایک دن رہنے بھی نہیں دے گی۔ اتنی دیر میں وہ عورت رونے لگ گئی۔ بابے سے پوچھا بزرگا یہ عورت کون ہے؟ کہنے لگا میری بیوی، میرے بچوں کی ماں ہے۔ اللہ اکبر کا بابا سردی کا موسم ہے، جاتا کیوں نہیں؟ تجھے گھر کا پتہ نہیں، تیرے گھر ہم چھوڑ کے آئے۔ اللہ اکبر۔ وہ بابا رو کے کہنے لگا میرا جانے کو دل نہیں کرتا۔ جوان نے پوچھا، انٹرویو لینے والے نے پوچھا بابا جی کیا بات ہے، تیرا دل کیوں نہیں کرتا؟ رو کے
کہنے لگا بیٹے زبان سے سناؤں یا کمر سے کپڑا ہٹا کر دکھاؤں؟ بیوی اینکر رونے لگ گیا، بابا کمر سے کپڑا کیا ہٹائے گا؟ بیٹے میں تجھے دکھانا شروع کرتا ہوں تو گننا شروع کر دے، پہلے میرے جسم پہ گننا پھر اس کے جسم پہ گننا جو میرے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے۔ خدا کی قسم، اللہ کی قسم اٹھا کے ذمہ داری سے کہتا ہوں جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جس حصے پہ بیٹے نے لاٹھیاں نہ ماری ہو۔ وہ انٹرویو دیتے ہوئے عورت رونے لگ گئی۔ اس بڈھڑے کی چادر کے کونے میں سوکھی سی روٹی بندی تھی، اس نے اس کی گرہ کھولی، روٹی اس کے منہ میں ڈالی، میں خود دیکھا آدھا ٹکڑا منہ میں اور آدھا منہ سے باہر تھا۔ بابا کہنے لگا پنجابی میں کھا کھاندی کیوں نہیں؟ وہ لڑکھڑاتی زبان میں بولی مجھے پتروں کی یاد، یعنی مجھے بچوں کی یاد بڑی ستا رہی ہے۔ ایک طرف تو امتی کا یہ حال ہے، آج سے 1450 سال پہلے چلے جاؤ، جمعۃ المبارک کا دن ہے، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، ایک عورت مسجد نبوی کے دروازے پر آ کے کھڑی ہو گئی، سرکار مدینہ روح قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ منبر چھوڑ دیا، اس عورت کے پاس تشریف لے گئے، فرمایا اماں کیا بات ہے، کس وجہ سے آ کے کھڑی ہو گئی؟ سننا اور پلے باندھ کے لے جانا، جن کی ماں زندہ ہیں جا کے ان کے قدموں میں پڑ جانا، اور جن کی قبرستان چلی گئی گھر جانے سے پہلے ان کی قبر پہ فاتحہ پڑھ کے گھر جانا۔ وہ بڈھڑی حضور کے سامنے رونے لگ گئی، کہنے لگی کملی والے جب سے کلمہ پڑھا کوئی دن ایسا نہ گیا تیرے چہرے کا دیدار نہ کرتی ہوں، آج آتے آتے کئی مرتبہ مجھے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھنا پڑا، کئی مرتبہ مجھے دیوار کا سہارا لینا پڑا، کئی مرتبہ کسی مکان کے تھلے پر مجھے بیٹھنا پڑا، کملی والے آج تو آ گئی، لگتا آئندہ جمعے تیرا دیدار کرنے نہیں آؤں گی۔ رحمت والے نبی کی نظریں جھک گئی، حضور علیہ السلام نے فرمایا اماں فکر نہ کر، اگر تو نہیں آئے گی وعدہ کرتا ہوں ہر جمعے آ کے میں اپنا دیدار تجھے کرا دیا کروں گا۔ صحابہ کہتے ہیں گرمی کا موسم ہوتا، جمعے کی نماز کے بعد سرکار اپنے پاؤں کا جوتا مبارک خود اٹھاتے، نالین مبارک جوتا مبارک پیروں میں پہنتے۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی گرمی بڑی ہے، آپ فرماتے نہ بوڑھی ماں انتظار کر رہی ہے، محمد اس کی شان میں کہیں گستاخی نہ کر دے۔ صحابہ کہتے ہیں حضور علیہ السلام اس بڑھیا کے کچے سے مکان میں جاتے، اس نے پہلے ہی زیتون کے تیل میں کدو پکائے ہوتے اور اپنے ہاتھوں سے پتلی سی روٹی پکائی ہوتی، دسترخوان پہ رکھی ہوتی، رحمت والے نبی جاتے اور روٹی کے ٹکڑے توڑ توڑ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دیتے، رحمت والے نبی کدو کے ساتھ روٹی تناول فرماتے، ہر لقمے میں پوچھتی بیٹا دعوت کیسی ہے؟ حضور علیہ السلام فرماتے اماں بنی بکری کے گوشت میں مزہ نہیں آتا جو تیرے پوچھنے میں مزہ آتا ہے۔ وہ عورت کہتی بیٹا میرے پوچھنے میں کیسے مزہ آتا ہے؟ آپ علیہ السلام کے منہ میں لقمہ بھی گھلتا جاتا، آنکھوں سے آنسو نکلتے جاتے، رحمت والے نبی نے فرمایا اماں تجھے کیا بتاؤں، تیرا خلوص دیکھ کے مجھے میری ماں آمنہ یاد آ جاتی ہے۔ کبھی آپ نے بھی اپنی ماں باپ کو کھلایا؟ نہیں کھلایا تو تمہارے ماں باپ آدھے ٹھیک ہو جائیں گے، آدھی بیماری ماں باپ کی آج ختم ہو جائے گی۔ شام کو گھر جا کر جب مانی کھانے لگو اپنے حصے کی روٹی چنگیر میں اٹھانا، اپنی ماں کے پاس لے جانا، اپنے ابو کے پاس لے جانا اور کہنا اماں مجھے پتہ ہے تیرے منہ میں آج دانت کوئی نہیں، پہلے لقمہ اپنے منہ میں چبانا پھر وہ لقمہ ماں چبا ہوا ماں کے منہ میں دینا، خدا کی قسم تیرے ہاتھ سے کھلانے سے ماں کا پیٹ بھر جائے گا، عرش والا رب تیرے میرے سے راضی ہو جائے گا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت آیا، آپ نے جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا ابو بکر ایک وعدہ مجھے دے، جب تک تیری جن میں جان باقی ہے، جب تک تیرے سانس باقی ہیں، اس ماں کی خدمت کی ذمہ داری کا وعدہ دے۔ سرکار ٹھیک ہے میں جاؤں گا، اس کی خدمت کر کے آؤں گا۔ 2.25 سال سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اسی عورت کے گھر جاتے رہے، بوڑھی ہو گئی تھی، سارا کام کاج کر کے آتے۔ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت آیا، آپ نے سانوں والے حضرت عمر سے کو بلایا، فرمایا عمر جو وعدہ حضور نے مجھ سے لیا تھا میں نے پورا کیا، آج وعدہ تیرے سپرد کرتا ہوں، عمر تجھے پورا کرنا پڑے گا، جا
उस औरत की खिदमत करना जिसकी खिदमत का कमली वाला हमें कह के गया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं सिद्दीक़ अकबर की तदफीन हो गई, दुनिया से रुखसत हो गए। पहला दिन मैं उस औरत के घर गया, दरवाजे की चौखट मैंने पार की, उसने कदमों की आड़ सुन के कहा अबू बकर आ गया है। कहा मैं खामोश रहा, बुढ़ड़ी औरत है, पहले हुजूर की जुदाई का सदमा था, अब सैयदना सिद्दीक़ अकबर की जुदाई का सदमा है। कहा मैं खामोश रहा, मैंने कोई बात ना की, जो उसके घर का काम जो मुझे पता था मैंने सारा कर दिया। रोटी पकाई, सालन बनाया, माँ के आगे रख दिया। उस बुढ़िया ने खाया कोई नहीं। मेरे दिल में ख्याल आया लगता सिद्दीक़ अकबर खिलाने वाला भी काम करते थे। मैंने रोटी का टुकड़ा तोड़ा, सालन में भिगोया, माँ के मुंह में डाला, साबुत टुकड़ा जब उसके मुंह में गया उसने चीख मारी, टुकड़ा थूक दिया और रो के कहने लगी लगता है आज अबू बकर भी दुनिया से रुखसत हो गया है। हजरत उमर की आंखों में आंसू भरा है। कहा अम्मा तुझे कैसे पता लगा अबू बकर दुनिया से चला गया? कहने लगी बता तो अबू बकर नहीं? कहा मैं अबू बकर का गुलाम उमर हूँ, मैं अबू बकर का साथी उमर हूँ। अम्मा मैंने घर में बर्तन धोए, घर में झाड़ू दी, घर की सफाई की, घर के सारे काम किए। अम्मा तुझे पता न लगा जब तेरे मुंह में लुकमा डाला? अम्मा तुझे कैसे पता लग गया अबू बकर फौत हो गया? कहा बेटे सारे काम तूने अबू बकर जैसे किए, लेकिन आखिरी काम तूने अबू बकर जैसा नहीं किया। तुझे पता नहीं मेरे मुंह में दांत कोई नहीं, अबू बकर को पता था मेरे मुंह में दांत कोई नहीं थे। अबू उमर तूने साबुत टुकड़ा मेरे मुंह में दे दिया। अबू बकर पहले अपने मुंह में चबाया करता था, फिर चबा हुआ टुकड़ा मेरे मुंह में दिया करता था। 57 साल गुजर गए, रहमत दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हयाती मुबारक 63 साल हो गई। 57 साल के बाद हज्जतुल विदा से फारिग होने के बाद आप मेरे अजीजों 70,000 सहाबा का लश्कर लेकर जब मदीना शरीफ की तरफ वापिस आ रहे थे, रास्ते में अबवा का मकाम आया। आपने अपनी सवारी का रुख अबवा के मकाम की तरफ मोड़ दिया। सिद्दीक़ अकबर और सारे सहाबा पीछे। कमली वाले कहाँ चले? फरमाया आज माँ को मिलने के लिए जा रहा हूँ। 57 साल के बाद आज मुझे 57 ईयर के बाद आज मुझे मेरी माँ याद आ गई। साहबा कहते हमारी आंख देख रही थी। रहमत वाले नबी सवारी से नीचे उतरे। एक 40 फुट की बुलंदी पर एक मट्टी की ढेरी थी। अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस मट्टी की ढेरी को यूं बाहों में लेके सीने से लगा लिया। ऐसे रोए जैसे बच्चा रोया करता है। हुजूर के रोने की आवाज सिद्दीक के कान में गई। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने कंधे पर हाथ रखा। शानों वाले नबी आप भी आवाजों के साथ रो रहे हैं। आपने फरमाया अबू बकर तुझे क्या बताऊं, 57 साल के बाद बूढ़े मोहम्मद को आज माँ फिर याद आ गई है। अबू बकर माँ हुआ करती है। अबू बकर इतनी सी उम्र थी जब ये छोड़ के गई थी और दिल में ख्याल लेके गई थी कि कौन खिलाएगा, कौन पिलाएगा, कौन कपड़े बना के देगा, कौन वाली वारिस बनेगा। आज अम्मा तुझे बताने आया। अम्मा जिसे कपड़े कोई नहीं दिया करता था, अल्लाह ने आज उसके सर पे खत्म नबूवत का ताज सजा दिया। आपने कभी उलामाए किराम से पूरा स्टेज भरा पड़ा है, कभी उलामाए किराम से पूछा मेरी जिम्मेदारी क्या है? 12 घंटे बाजार रहते हो, 12 घंटे घर रहते हो। बाजार की छोटी बड़ी चीज का तुम्हें पता है। मोटरसाइकिल वाले को मोटरसाइकिल का पता, दुकान वाले को दुकान का पता, कारोबार वाले को कारोबार का पता, हारी को अपनी बंदी का पता, फसल वाले को अपनी फसलों का पता है, और लोगों दुकान वाले को अपनी दुकान का पता। लेकिन घर के अंदर बीवी बच्चे छोड़ के आए, उम्र गुजर गई, बुढ़ापा आ गया, पेट में आंत कोई नहीं, पैरों में जुत्ती कोई ना रही, आंखों पे चश्मा लग गया, कानों पे आला समात लग गया। मेरे अजीजों पेट में आंत कोई नहीं, मुंह में दांत कोई नहीं, कब्र के अंदर जा रहा है, लेकिन आज तक अपनी बच्चों की तरबियत का हक ही अदा नहीं कर सका है। मीरपुर के गयूर मुसलमानों, पते की बात बतला के जा रहा हूं, इसको पल्ले बांध लेना। तुम जिम्मेदारा करते हो, तुम वडेरे हो अपनी जगह, तुम रईस हो अपनी जगह, तुम अपने इलाके के बड़े हो अपनी जगह, तुम छोटे हो अपनी जगह, लेकिन खुदारा 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 अपने जनाजे में कोई ऐसा आदमी लेके ना जाना जो तुम्हारे जनाजे वाली चरपाई को देख के कह दे
मर गया, जान छूट गई। क़यामत का दिन होगा, अल्लाह जल्ला शानो अपने सामने खड़ा करेगा और कहेगा नमाज के बारे में बाद में पूछूंगा, ज़कात के बारे में बाद में पूछूंगा, हज उम्रे के बारे में बाद में पूछूंगा, पहले बता तेरे जनाजे में एक आदमी ने कहा था मर गया, जान छूट गई, बता उस पर कितना जुल्म करके आया है। मफहूम अर्ज़ कर रहा हूं, इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, आपने फरमाया ओ लोगों क़यामत का दिन होगा, नमाजों की कमी नहीं, रोजे की कमी नहीं, हज की कमी नहीं, अमाल लेके आएगा। अल्लाह फरमाएंगे फरिश्तों इसका अमाल ना मैं इसके हाथ से लेके एक तरफ कर दो, पहले मुझे इससे पूछने दो, नमाजों का हिसाब बाद में लूंगा, रोजे का हिसाब बाद में लूंगा, हज किया था या नहीं किया था हिसाब बाद में लूंगा, पहले मुझे इससे पूछने दो, बता जिस घर से तेरा जनाजा उठा था उस घर में कितने अफराद को रोता छोड़ के आया था। या अल्लाह 3 बच्चियां 2 बच्चे 1 बीवी। अल्लाह फरमाएंगे खामोश होके खड़ा हो जा, पहले ये बता जिससे शादी की और जिससे तेरे बच्चे पैदा हुए उसका हक महर अदा किया है कि नहीं किया है। बता जब विरासत की बारी आई 2 बच्चों को ही सब कुछ दे के आ गया, बेटियों को भी कुछ दे के आया कि नहीं। अल्लाह की इज्जत की कसम अगर वहां सर झुक गया तो इज्जत देने वाला कोई नजर नहीं आएगा। हम तो सिंध को रोया करते थे, पंजाब के अंदर भी ये बीमारी आम हो गई। ओ लोगो अल्लाह अकबर, अपने पैसा अपना माल कुत्तों को खिलाते हैं, बेटियों को रोता छोड़ के रोता हुआ घरों से निकाल दिया करते हैं। गैरत तुम्हें बेटियों के नाम पर आती है, बेटों के नाम पे क्यों नहीं आती? कोई मोहल्लेदार नहीं छोड़ी, कोई इलाके वाली नहीं छोड़ी, पुत्र है जवान है, बेटी ने यूं आंख उठा के देख लिया, सीने में गोली उतार दी और तुमने मरना है, मैंने भी मरना है। खुदाए पाक की कसम है बेटा अल्लाह की नेमत है, बेटी अल्लाह की रहमत है। उलमाए किराम से पूछ लो, क़यामत के दिन नेमतों के बारे में सवाल किया जाएगा, रहमतों के बारे में सवाल नहीं किया जाएगा। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, अल्लाहु अकबर, जिसके घर में बेटी पैदा होती है उसका घर वाला राजी हो या नाराज हो, सास ससुर राजी हो या नाराज हो, रिश्तेदार राजी हो या नाराज हो, जिसके घर बेटी पैदा होती है फरिश्ता दरवाजे पर आकर खड़ा होकर मुस्कुराने लग जाता है, माँ बाप से कहता है मुबारक हो तुम्हारे घर में बेटी पैदा हुई, अल्लाह का सलाम आया है, रोजे से हुजूर की मुबारकबाद आई है। इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह ने एक वाक़या लिखा, फरमाया एक आदमी के पहली बेटी हुई, अगले साल बेटे की उम्मीद थी, फिर बेटी पैदा हो गई, तीसरी मर्तबा बेटी, चौथे साल बेटी, 5वें साल बेटी, 6ठे साल बेटी पैदा हो गई, 7वीं मर्तबा फिर उम्मीद से घर वाली हुई, मर्द ने खड़े होकर घर में ऐलान जंग कर दिया और कहना खबरदार अगर बच्चा पैदा ना हुआ तुझे भी कत्ल करूंगा, 6 को भी गोलियां मार के कत्ल कर दूंगा, 6 को भी टोटे टोटे कर दूंगा। वो औरत हाथ जोड़ के कहने लगी तू भी तो किसी का बेटा है, तूने भी तो अपनी बहनों को रुखसत किया, क्या तूने अपनी माँ को मारा था, तूने भी अपनी बहनों को मारा था, ये भी तो किसी अल्लाह की अमानत है, मैं खुद थोड़ी लेके आई, उसने दी, खुदा की रहमत है, बल्कि सजदा करके खुदा का शुक्र अदा नहीं करता। जो रहमत हुजूर के घर में फातिमा ज़ैनब की सूरत में आई वो खुदा की रहमत मेरे घर के अंदर भी आ गई है। मीरपुर के गयूर मुसलमानों अगर बेटियां ऐब होती, अगर बेटियों से इज्जत घटती, खुदा की कसम अल्लाह नबी के सर पे खत्म नबूवत का ताज न सजाता। और 4 बेटियां हुजूर को अल्लाह ने अता फरमाई, अल्लाह अकबर, नबी के घर में बेटियां ही, अल्लाह ने बेटियों का मकाम भी बुलंद फरमा दिया। वो कहने लगा 7वीं बेटी हुई तो मैं गला काट दूंगा। वो औरत मुसल्ले पर बैठ गई, कहने लगी अल्लाह अगर 7वीं बेटी है तो पेट में इसे मार दे और मुझे मार दे, अल्लाह मैं इनको कहाँ लेके जाऊं। वो वार्निंग दे के चला गया। शाम को घर आया, प्यार
سے ایک سمجھانے لگی، دیکھ ایسی بات نہیں کرتے، میں تو پہلے 6 بچے پیدا کر کے مر گئی، کمزور ہو گئی، یہ 7ویں اگر بیٹی آ گئی تو کیا کرے گا؟ اب تیرے سے خرچہ نہیں مانگیں گے، تیرے سے روٹی نہیں مانگیں گے، میں برتن مانج کے اپنے بچوں کا گزارا کر لوں گی، خدا کے واسطے میرے پہ ایسا ظلم نہ کر۔ پیروں کے ٹھڈوں سے اپنی بیوی کو مارنے لگ گیا۔ رات کو بیوی بستر پہ سوئی، اور جس کی کوئی نہیں سنتا اس کی خدا سنتا ہے۔ رات کو کروٹ بدل کے ویاڑے پر تکیے پر سر رکھ کے رو کے کہنے لگی، اللہ جاؤں تو جاؤں کہاں؟ اگر تیرے در سے بھی اللہ انصاف نہ ملا تو میں 6 بیٹیوں کو لے کے کہاں جاؤں گی؟ فرمایا اسی کمرے میں غیب سے آواز آئی، پریشان نہ ہو، ذرا اس کو آنے دے، آج میں اس پر اپنی خدائی نہ دکھا دوں تو مجھے اپنا خدا نہ کہنا۔ شوہر رات کے وقت گھر میں کروٹ بدل کے سو گیا، اللہ اکبر، تھوڑی دیر بعد چیخے مارتا ہوا، چگاڑے مارتا ہوا اٹھا۔ بیوی کہنے لگی، ہائے میں مر جاواں، خیر ہوئے، کیا بات ہے؟ کہنے لگا جلدی کر، جھولی پھیلا، اور میں بھی اپنا دامن پھیلا کے دعا کرتا ہوں، اللہ مجھے بیٹا بھی چاہیے، 7ویں بھی اپنے خزانے سے بیٹی عطا فرما دے۔ وہ کہنے لگی تو 6 کو قبول نہیں کرتا، 7ویں کو کیسے قبول کر رہا ہے؟ کہنے لگا تجھے کیا پتا، تیرے پیٹ پہ ٹھڈے مار کے جب میں رات کو بستر پہ لیٹا، خواب میں نے میدان محشر کا منظر دیکھا، فرشتوں نے مجھے بالوں سے پکڑا، جہنم کے دروازے کی طرف لے کے جانے لگے۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا روکنا نہ، اسے جہنم کے اندر ڈال دو۔ جب جہنم کے دروازے پر مجھے فرشتے لے کے گئے، پہلا دروازہ جہنم کا کھولا تو یہ 6 سال کی میری بیٹی جہنم کے دروازے پہ بائیں کھول کے کھڑی تھی، کہہ رہی تھی اللہ مجھے جہنم میں ڈال دے، میرے باپ کو کچھ نہ کہنا۔ 5واں دروازہ کھولا تو 5ویں بیٹی، چوتھا کھولا تو 4 سال کی، تیسرا کھولا 3 سال کی، دوسرا دروازہ کھولا 2 سال کی، یعنی جب 6واں دروازہ کھولا یہ بچی جس نے آج تک مجھے ابا نہیں کہا، یہ اپنے ننھے ہاتھ پھیلا کے کھڑی تھی، یا اللہ اگر تو جہنم میں ڈالنا چاہتا ہے ہمارے باپ کی جگہ ہم 6 بہنوں کو ڈال دے، ہم کچھ نہیں کہیں گے، یا اللہ ہمارے باپ کو بچا لے۔ جب 7ویں دروازے پر فرشتے مجھے لے کے گئے، 7واں دروازہ خالی تھا، فرشتوں نے جب مجھے پھینکنے کی کوشش کی تو میری آنکھ کھل گئی، مجھے پتہ لگ گیا بیٹیاں پریشانی کا باعث نہیں ہوتی بلکہ جہنم کے آزادی کا وارث ہوتی ہے۔ من دق الباب، کون دروازے پر؟ انا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ابا جان اکیلے ہو؟ بیٹی کیا بات ہے؟ کون کہہ رہی ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابا جان اکیلے ہو؟ بیٹی کیا بات ہے؟ ابا جان اگر اکیلے ہو اندر آ جاؤ، اگر آپ کے ساتھ کوئی غیر نامحرم ہے، اگر آپ کے ساتھ کوئی غیر محرم ہے، ابا جان اسے اندر آنے کی اجازت نہیں۔ کیوں؟ آج تیری بیٹی کے تن پر اتنا بھی کپڑا نہیں کہ پورا بدن لپیٹ سکے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک اندر ڈال دی، پھر بعد میں اندر تشریف لے گئے۔ گھر کی حالت دیکھی، چولہے میں آگ کوئی نہیں، برتن میں سالن کوئی نہیں، روٹی چگیر میں روٹی کوئی نہیں، نبوت کی آنکھیں برسنے لگ گئی۔ تھوڑی دیر میں سیدہ فاطمہ اٹھی اور آدھی روٹی کا ٹکڑا برتن میں لے کے حضور کے پاس آ گئی۔ رحمت والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آدھی روٹی کا ٹکڑا دیکھا، اپنے آنسوؤں کو صاف کیا، بیٹی کے آنسوؤں کو صاف کر کے فرمایا بیٹی کیا بات ہے؟ سننا، فرمایا ابا 3 دن کے بعد ایک روٹی ملی تھی، آدھی میں نے کھا لی، ابا جب روٹی کھا رہی تھی کہ تو یاد آ گیا، ابا جان آدھی میں نے کھا لی، آدھی میں نے اپنے باپ کے لیے بچا کے رکھ دی، پتہ نہیں میرا باپ کتنے دن کا بھوکا ہوگا۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا بیٹی تو نے 3 دن کے بعد کھائی، آج تیرے باپ نے 4 دن کے بعد روٹی کی شکل دیکھی ہے۔ یاد ہے نا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر جب دعوت ہوئی، مقداد بن اسود بھی دعوت پہ بیٹھے تھے، ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ علی بھی دسترخوان پہ بیٹھے تھے، حضور کے سامنے جب گرم کھانا لایا گیا، آپ نے ایک روٹی چگیر میں سے اٹھائی، اس پر تھوڑا سا سالن ڈالا، روٹی کو لپیٹ کے فرمایا مقداد لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا چپکے سے جا میری بیٹی کے گھر پہ جا کے دے آ، میرا تو 4 دن کا فاقہ، پتہ نہیں میری بیٹی کا کتنے دل کا فاقہ ہوگا۔
حضور علیہ السلام غزوے سے واپس تشریف لائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کو ایک سونے کا ہار بنا کے دیا. حضرت حسن حسین کو چاندی کے کنگن بنا کے دیے. سرکار مدینہ روح قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اما فاطمہ نے دھلا ہوا جوڑا پہنا, سونے کا ہار پہنا, حسنین کریمین کو نواسہ رسول کو چاندی کے کنگن پہنائے اور کہا آج ابا جان کئی دل کے بعد تشریف لائیں گے, آج میں اپنے سونے کا ہار دکھاؤں گی. حضور علیہ السلام غزوے سے واپس آئے. مدینے کی گلی میں جب آپ نے پاؤں رکھا, کسی نے آپ کے کان میں کہہ دیا آج تیری بیٹی بھی امیر ہو گئی, اس نے سونا پہن لیا. حضور الٹے قدم واپس چلے گئے, مسجد نبوی میں جا کے رونے لگ گئے. شہزادے نواسے آئے اور آ کے کہنے لگے کملی اما جان, اب نانا دروازے پر آ کر واپس چلا گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدہ فاطمہ نے بھیجا اور جا کے کہ میں تو آپ کا یہاں انتظار کر رہی ہوں, آپ تو گھر میں تشریف لے گئے. رحمت والے نبی کی رو رو کے آنکھیں مبارک گیلی ہو چکی تھی, بلکہ مبارک بھیگ چکی تھی. حضرت علی نے عرض کیا یا رسول اللہ بیٹی انتظار کر رہی ہے, کہہ دے بیٹی کو میں محمد نہیں آؤں گا, کیونکہ میری بیٹی نے باپ کی فقیری کو چھوڑ کے دنیا کی امیری اختیار کر لی ہے. ہمارا امیروں سے کیا واسطہ. حضرت علی کی کوک نکلی, حضرت علی کی چیخ نکلی, روتے ہوئے سیدہ کے دروازے پہ گئے. اللہ فرمائے فاطمہ طائف کی گلیوں کے پتھر کھا کے نہ رویا, آج تیرے گلے میں سونے کا ہار سن کے رو پڑا ہے. سیدہ فاطمہ نے یوں تو نہیں کہا عورت کو جائز ہے سونے کا ہار پہن لو. اللہ اکبر. سیدہ فاطمہ نے فوراً گلے میں ہاتھ ڈالا, سونے کا ہار توڑا, حضرت علی کے قدموں میں پھینک دیا. حضرت حسن حسین کے ہاتھوں سے کنگن نکال کر حضرت علی کے ہاتھ میں دے دیے. آپ نے کاتری چھری لے کر جو گھر کے اندر نیا پردہ ٹانگا تھا اس پردے کو پھاڑ دیا اور کہا ابا جان جاؤ کسی بات. حضرت علی سے کہا جا میرے باپ کو دے دے, ایک مرتبہ معاف کر دے, یہ ہار کسی غریب کو دے دینا. جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہار اور کنگن حضور صحیح سرکار کو دیے, کملی والے روتے ہوئے تشریف لائے. فرمایا اے فاطمہ اگر تو سونا پہننے لگ گئی تو امت کی غریب بیٹیوں کی ڈوریاں کیسے اٹھے گی. میں کس کی مثال دوں گا اگر تو نے سونے پہننے شروع کر دیے. اگر میری بیٹی تیرے گلے میں سونے کا ہار رہا تو کئی بچیاں طلاق لے کے باپ کا منہ کالا کر کے گھر میں بیٹھ جائے گی کہ میرے شوہر نے مجھے سونے کی چیز بنا کے نہیں دی. کون حسنین کریمین رضی اللہ تعالی, یہ جنت کے پھول, یہ جنت کے شہزادے. ماں فاطمہ کی گود میں حسین دودھ پیتا ہوا نظر آیا, ماں نے قرآن سنایا. سیدنا حسین رضی اللہ تعالی دودھ پی رہے, ماں نے قرآن کی لوریاں دیتے. اور میرے عزیزوں میرپور بڑھوں کے نوجوانوں اپنے گھر میں جا کے دیکھو, کونے کونے سے گانے کی آواز ہے, کہیں سے تمہیں قرآن کی آواز آ رہی کہ نہیں. ایمانداری سے بتانا کتنا عرصہ ہو گیا تمہارے گھر سے کسی نے قرآن کھول کے دیکھا ہو, کتنا عرصہ ہو گیا تمہارے گھر سے ٹی وی میں گانے کی آواز تو ہے, فلموں کی آواز تو آ رہی ہے, ڈراموں کی آواز تو آ رہی ہے. معذرت کے ساتھ عرض کروں گا, آپ علیہ السلام نے فرمایا اپنے گھروں کو خوبصورت بناؤ قرآن کی تلاوت سے اور نماز کے سجدوں سے. مجھے ایمانداری سے بتاؤ بے ایمانی نظر آ رہی ہے, قرآن کی تلاوت نظر نہیں آ رہی. ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں, جمال الدین کے بیٹے نے عبد فتح نے جامعہ حیدریہ کے اندر اللہ اکبر قرآن پاک حفظ کیا. ان آنکھوں نے فرشتوں کو میرپور بڑھوں کے بازار میں آتے دیکھا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ کئی دل کے بعد ایک حافظ کے سر پہ دستار سجی ہے. اللہ اکبر. گانے کی وجہ سے, گالی کی وجہ سے, زنا کے اڈوں کی آبادی کی وجہ سے فرشتوں نے شہروں میں آنا چھوڑ دیا. آج قرآن کا حافظ بنا. آج استاد کو اور حافظ کو اور حافظ کے والد کو آسمان سے فرشتے زمین پر مبارکباد دینے کے لیے آئے ہیں. مفید مشورہ دے کے جاؤں گا, بات پلے باندھ لینا. اپنے بعد اپنی نسل میں کوئی ایک قرآن والا پیدا کر دینا اور بے فکر ہو کے مر جانا. قبر ایسے لگے گی جیسے ایئر کنڈیشن کمرہ ہوتا ہے. اگر سب بچوں کو دکانداری کے اوپر ڈال کر چلے گئے تو میرے عزیزوں پھر ذرا سوچ سمجھ کے مرنا. خدا کی قسم قبر جنت کا باغ بنے گا یا جہنم کا گڑھا بنے گا. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے گھر کے اندر فاقوں میں زندگی گزار کر کپڑے کی تنگی
تنگی برداشت کر کر ایسا جوان تیار کیا جسے شہید کربلا کہتے ہیں، جسے جنتی جوانوں کا سردار کہتے ہیں۔ کیا وہ منظر ہوگا جب سیدنا حسین رضی اللہ تعالی فاطمہ کی گود میں قرآن سن کے دودھ پی رہا ہوگا، ماں نے قرآن پڑھتے پڑھتے بیٹے کے چہرے کو دیکھا ہوگا اور کہا ہوگا بیٹا اس کھیر کی، اس گود کی، اس لوری کی، اس قرآن کی تلاوت کی کیا قیمت ادا کرے گا؟ حضرت حسین نے بھی ماں کو روتے ہوئے مسکرا کے دکھا دیا ہوگا، کہا ہوگا ماں ننھے ننھے ہاتھوں سے تیرے آنسو صاف کر کے وعدہ کرتا ہوں جو قرآن تو نے مجھے گود میں سنایا وہ قرآن کربلا میں نیزے کی نوک میں سناؤں گا۔ آج عورتیں رو رہی ہیں ہمارے گھر کے اندر نے ایک بچہ پیدا نہیں ہوتا، میری ماں میری بہن خدا پاک کی قسم آج امت تیرے سے سوال کر رہی ہے، آج نبی کی امت تیرے سے کچھ مانگ رہی ہے، اللہ کی رحمت تیرے سے تقاضا کر رہی ہے۔ کہاں چلی گئی وہ گودیں جن گودوں میں قرآن والے آیا کرتے تھے؟ کہاں چلی گئی وہ گودیں جن گودوں میں حافظ قرآن پیدا ہوا کرتے تھے؟ کہاں چلے گئے وہ لوگ؟ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر، سننا ذرا توجہ کے ساتھ، 6 سال کی عمر ہے، یتیم ہے، ماں نے انگلی پکڑی مدرسے میں لے گئی اور استاد سے جا کے کہنے لگی استاد محترم میرے بچے کو قرآن کا حافظ بنانا۔ استاد محترم نے فرمایا بسم اللہ پڑھ لے، بیٹے نے بسم اللہ پڑھی، ماں کان میں کہہ کے اٹھ کے چلی گئی۔ استاد محترم ایک وعدہ کر جب تک یہ قرآن کا حافظ نہ بن جائے اسے گھر میں واپس نہ بھیجنا۔ استاد نے کہا وعدہ کر لیا۔ 2-3 دن گزرے، بایزید بستامی کی رو رو کے آنکھیں لال ہو گئی، سوج گئی۔ استاد نے کہا بیٹے مانی نہیں ملتی، پانی نہیں ملتا، بستر نہیں ملتا، کہنے لگے ساری چیزیں ملتی ہیں لیکن مجھے ماں کا پیار نہیں مل رہا، رات کو مجھے نیند نہیں آتی، ماں اپنے ساتھ سینے سے لگا کے سلایا کرتی تھی۔ استاد کہنے لگے 2 دن ٹھہر جا میں چھٹی دے دوں گا۔ 2 دن گزر گئے، بایزید بستامی کہنے لگے استاد محترم آج تو چھٹی دے دو، ماں یاد آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، استاد کہنے لگے 2 دن اور ٹھہر جا۔ کب تک بہانے ملاتا؟ ایک دن صبح فجر کی نماز سے پہلے دیکھا بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ آنسو بہا بہا کے رو رہا ہے۔ استاد کا دل بھی نرم ہوا، فرمایا بیٹے سبق سنا کے چلا جا لیکن وعدہ کر شام کو گھر واپس آئے گا۔ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ چلے گئے اور جا کر دروازہ بجایا۔ اماں وضو کر رہی تھی، لوٹا پانی کا برتن ہاتھ میں لے کر، ماں نے پوچھا کون دروازے پر؟ کہا اماں تیرا بیٹا دروازے پر آیا۔ بایزید بستامی کی گھر اماں سے لوٹا زمین پہ چھوٹ گیا اور آسمان کی طرف دیکھ کے دھاڑے مار مار کے رونے لگ گئی، کہنے لگی اللہ آج کون سی غلطی ہو گئی، میرا بچہ قرآن کا حافظ بنے بغیر ہی واپس آ گیا، لگتا ہے میرے سے غلطی ہو گئی۔ بیٹا نافرمان ہو، لگتا ہے باپ سے حرام کی کمائی کا رستہ شروع ہو گیا۔ کہنے لگی کون بایزید؟ میرا تو نہیں ہو سکتا، میرا تو بڑا فرما بردار ہے، جب تک قرآن کا حافظ نہیں بنے گا نہیں واپس آ سکتا۔ ننھا مجاہد تھا، اس کے دل کو بات لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد ماں کو احساس ہوا، ماں کہنے لگی چلو دروازہ کھول دو، پیار سے ناشتہ کروا کے دوبارہ چھوڑ کے آؤں گی۔ اس امید سے ماں نے دروازہ کھولا، ماتھے پہ پیار کروں گی، منہ پہ پیار کروں گی۔ ماں نے دروازہ کھول کے باہر چھاتی ماری، جھانکی، دیکھا بایزید بستامی نظر کوئی نہیں آیا۔ بایزید کہاں چلا گیا، کہاں چلا گیا؟ ماں کا کلیجہ منہ کو آیا جب ماں نے رو کے دکھایا بایزید کہاں چلا گیا۔ گلی کے کونے سے بایزید نے یوں کر کے جھانک کے دیکھا، کہا اماں دیکھ لیا، دکھا دیا، اماں السلام علیکم، وہ آ جا روٹی کھا کے چلا جا۔ کہا اماں اب تیرا وعدہ پورا کروں گا، اماں جب تک قرآن کا حافظ نہ بن گیا میری ماں میں تجھے شکل نہیں دکھاؤں گا، چھوڑ کے چلو۔ کہاں سے لاؤں وہ نوجوان جو ماں باپ کی امیدوں پہ پورا اترتے ہیں؟ گونگے ہو گئے تمہارے باپ نوجوانوں، تم نے چائے کے ہوٹلوں پر اپنی زندگی کو آوارہ ہی گزار دیا۔
میرپور کے لوگوں خدا کی قسم اگر اس نیت سے تم سخیستہ شہباز قلندر جاتے ہو، سیون شریف جاتے ہو، سخی سرور جاتے ہو، عبداللہ شاہ صاحبی کے مزار پہ جاتے ہو، بٹ شاہ جاتے ہو، اگر یہ نیت ہے کہ وہاں جا کے دعا کروں گا قبول ہوگی، تو میرے بابو فقیر پنجاب سے آیا، دھوکہ نہیں دے گا، جھوٹ نہیں بول کے جا رہا۔ اگر دعا قبول کروانا چاہتا ہے، اگر تیرا باپ تیرے گھر میں زندہ ہے، آج جا کے اس سے دعا کروا لے۔ حدیث پاک میں آیا جب بڑھڑا باپ اپنی اولاد کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، فرشتے کہتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں فرشتوں اس باپ کے رونے سے پہلے اس جو مانگتا ہے عطا فرما دو، اس کی جھولی بھر دو۔ جب یہ بوڑھا باپ میرے دربار میں ہاتھ اٹھائے، اس کے ہاتھوں کو میں خالی زمین پہ لوٹا دوں، میں اللہ کی غیرت گوارا نہیں کرتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ماں کے قدموں تلے اللہ نے جنت کو رکھ دیا، باپ کے ہاتھوں میں اللہ نے دعا کی قبولیت کو رکھ دیا ہے۔ ہم نے بھی کبھی اپنی ماں باپ کا دل رکھا؟ تم نوکریاں مانگتے پھر رہے ہو، خدا کی قسم نوکریاں ڈگریوں سے نہیں ملتی، نوکریاں ماں باپ کی دعاؤں سے ملتی ہیں۔ تم کاروبار میں خوشحالی مانگتے پھر رہے ہو، تم بے اولاد ہو، کان میں کو عبدالحنان صدیق کی دعا کر، جب تک ماں کے پیر نہیں پکڑے گا خدا کی قسم گود آباد نہیں ہوگی۔ سائی میرے لیے دعا کرو میرا کاروبار نہیں چلتا، اور جب باپ کے لیے 2 روٹیاں تگ پڑ جائے تو تیرا کاروبار کیسے چلے گا؟ جب سے میرے عزیزوں کائنات بنی، ایک کیس ہماری یاد کے مطابق جو علم ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اس کے مطابق دبئی کی عدالت کے اندر صرف صحیح ایک کیس آیا، ایک کیس دبئی کی عدالت، 120 سال کی عمر ایک بھائی کی، 70 سال کی عمر ایک بھائی کی، 70 سال کی عمر والے نے 120 سال کی عمر والے پہ کیس کیا۔ کیس کیا تھا کہ میری ماں جب سے باپ مرا، میری اماں اس وقت سے لے کر اب تلک بڑے بھائی کے پاس ہے، میرے پاس بھی کبھی کوئی نہیں، مکان ہے، کمرہ ہے، ساری چیزیں ہیں، اب عدالت عالیہ سے میں عرض کرتا ہوں میری ماں مجھے دے دی جائے۔ وہ بھائی جس کی عمر 120 سال تھی، جس سے چلا نہیں جا رہا تھا، جس کی آنکھیں کمزور تھی، اللہ اکبر، عدالت میں جج کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا اس کو میرے بچے لے لے، میری بیوی لے لے، میرا مکان لے لے، دبئی کے پلازے لے لے، مارکیٹیں لے لے، میرے ایک بیگ میں جتنا روکڑا پیسہ سارا لے لے، لیکن ماں میرے سے لے کے نہ جا، میں روٹی کے بغیر جی سکتا ہوں، ماں کو دیکھے بغیر میں جی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر، جج نے فیصلہ لکھا، اب تیری عمر زیادہ ہو گئی، اب حق چھوٹے بھائی کا ہے۔ اللہ اکبر، جج نے فیصلہ لکھا، اب ماں چھوٹے بھائی کے ساتھ جائے گی۔ عدالت کے کٹہرے سے 120 سال کی عمر جس کی بھائی کی تھی، بیٹے کی تھی، وہ نکلا اور چھوٹے بھائی کے پیروں میں پڑ گیا، کہنے لگا کاتری ہاتھ میں لے، جسم کے ٹوٹے کر دے، برداشت کر لوں گا، ماں مجھ سے جدا ہو جائے برداشت نہیں کروں گا۔ جاؤ اپنے گھر میں جا کے پوچھو تو صحیح اماں میری جوانی سے تو خوش ہے کہ نہیں، جاؤ بھیڑی دھی سے پوچھو میری بہنوں تمہیں اپنے جوان بھائی پہ مان ہے کہ نہیں۔ لوگ پوچھتے قیامت کب آئے گی، جب جوان بیٹیاں جھولی پھیلا کے کہے یا اللہ ان جوان بھائیوں سے تو بہتر تھا اللہ میں موت عطا کرتا۔ خدا کی قسم سمجھ لو کسی وقت بھی قیامت آ جائے گی۔ جب 4 بچے 4 بیٹے ایک باپ کو 2 روٹیوں پہ تنگ کرے اور باپ سارا دن کروٹ بدل کے روتا رہے، سمجھ لو کیا پتا اگلے دن کا سورج دیکھنا نصیب ہو کہ نہ ہو۔ اب تو لوگ تعارف کراتے ہیں صحیح پاگل ہے، دیوانی ہے، اس کی باتوں کا برا نہ منانا، شرم کر، اس دیوانی پاگل کو تو سنبھال لے گا۔ خدا کی قسم جس کو جب تجھے پاگل کر دیا لوگ تجھے روڈوں پہ پتھر ماریں گے، بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ بزرگوں میں ایک بزرگ گزرے، مجھے آپ کی عصر کی نماز کا خیال ہے، بزرگوں میں ایک بزرگ گزرے مولانا عبدالشکور صاحب دیر پوری رحمت اللہ علیہ۔ اللہ اکبر میرے عزیزوں، ہمارے پنجاب میں ایک علاقہ ہے چیچا وطنی سائیوال کے پاس ایک علاقہ ہے، مولانا عبدالشکور دیر پوری رحمت اللہ علیہ بس اسٹینڈ پر کھڑے تھے، اپنی سواری کا انتظار کر رہے تھے جہاں انہوں نے جانا تھا۔ ایک فقیر، ایک بھکاری، ایک گداگر، اس نے مولانا عبدالشکور دیر پوری کی تہمت کو آپ کی لگی کا کونا پکڑا، یوں کھینچا۔ پیر عبدالشکور دیر پوری رحمت اللہ علیہ نے فقیر کی طرف دیکھا، کیا ہے خیرات مانگتا ہے لے لے۔ انہوں نے کہا خیرات نہیں مانگتا، میں تیرے سے اللہ اکبر رحم کی اپیل مانگتا ہوں، کوئی مجھے دعا بتا میرا درد کم ہو جائے۔ عبدالشکور
دین پوری رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کیا درد ہے؟ اس نے اپنی ٹانگ سے کپڑا ہٹایا اور کپڑا ہٹا کر زخموں کو دکھایا، زخموں میں کیڑے چل رہے تھے۔ پھر عبدالشکور دین پوری رحمت اللہ علیہ نے پوچھا یہ کون سی بیماری ہے؟ کہنے لگا بیماری کا تو مجھے پتا نہیں، یہ میری ماں کی بد دعا ہے۔ ماں کی بد دعا؟ انہوں نے کہا چڑھتی جوانی تھی، قدم قدم پہ شراب کے جام ملا کرتے تھے، لوگ کہتے تھے آ جا تیرا غم ٹھنڈا ہو جائے گا، 2-4 گھونٹ پی کے چلا جا۔ مجھے فلمیں دیکھنے کی عادت تھی، رات کو جب بھی گھر جاتا سب سو جاتے، ماں دروازے پہ بیٹھ کے تسبیح پڑھ پڑھ کے میرے لیے دعائیں کرتی رہتی۔ ایک دن میں گھر گیا، نشے میں تھا، میری ماں نے مجھے گریبان سے پکڑا، کہنے لگی ظالم کب تک بڈھڑی کو ستاتا رہے گا۔ مجھے غصہ آیا، میں نے زوردار تماچا ماں کے منہ پر مار دیا، 4 فٹ دور جا کے گری۔ اللہ اکبر رو کے کہنے لگی اللہ اب تو اٹھا لے، اب تو بچوں نے تھپڑ مار دیے۔ ہر گھر کے اندر یہ عذاب ہے کہ جھڑکیوں کے تھپڑ پڑ رہے ہیں، کبھی روٹیوں کے تاندوں کے تھپڑ پڑ رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں صابن مہنگا ہو گیا تو کپڑے روزانہ بدلتی ہے، کبھی یہ تھپڑ پڑ رہے ہیں۔ کہنے لگے مولانا ماں اللہ اکبر سوئی، اللہ اکبر بستر پہ جا کے لیٹ گئی، میرے دل میں خیال آیا اب غصے میں ہوگی، صبح اٹھ کے پیر پکڑوں گا۔ جب صبح ہوئی نشہ میرا اتر گیا، میں نے ماں کے جا کے پیر پکڑ کے ہلایا، میری بیوی کہنے لگی کس کے پیر ہلا رہا ہے؟ وہ تو رات سب کو جدا، سب سے جدا ہو کے چلی گئی، جاتے ہوئے ایک بات کہہ کے گئی یا اللہ جس بچے نے میرے منہ پر تھپڑ مارے اللہ اسے میرے جنازے کا کندھا نصیب نہ ہو اللہ۔ کہ لگا عبدالشکور دین پوری رحمت اللہ علیہ تجھے کیا بتلاؤں، میں ماں کو دفنا کے آیا، بیوی ناراض ہو کے چلی گئی، بچے نہ رہے، مکان کو آگ لگ گئی، کاروبار سارا ختم ہو گیا، پیر کے انگوٹھے پہ دانا نکلا تھا، اتنا بڑا زخم بڑھ گیا۔ میں یہ نہیں کہتا بتا درد کم ہو یا زیادہ، مجھے یہ بتا دنیا کا یہ عذاب ہے، مرنے کے بعد کیا عذاب ہوگا۔ آج اس سیرت النبی کانفرنس میں آئے ہوئے نوجوانوں تمہیں عرض کر کے جاؤں گا خدا کے واسطے رشتہ داری کا خیال کیا کرو، بہن بھائی اللہ کی نعمت ہے، ماں باپ اللہ کی رحمت ہے، ان رحمتوں اور نعمتوں کا سوال کرو۔ دنیا کی چیزیں تمہیں مارکیٹوں میں مل جائیں گی، بھائی قبر میں چلا گیا، بہن قبر میں چلی گئی، دھکے کھاؤ گے خدا کی قسم، مخلص پیار کہیں نہیں ملے گا۔ ماں باپ کی نعمت 3 چیزیں، اور میں رات بھی ایک جگہ عرض کر رہا تھا 3 چیزیں تمہیں میرپور میں، پھل میں، تمہیں شکارپور میں، تمہیں سکھر جگ آباد میں 3 چیزیں ملے، خریدنے میں جب دیر نہ کرنا۔ وہ 3 چیزیں بوڑھوں کو جوانی مل جائے دیر نہ کرنا، اور عزیزوں جن کا حسن ختم ہو گیا انہیں حسن مل جائے دیر نہ کرنا۔ تیسری قیمتی چیز ہے اگر ماں باپ مرنے کے بعد کسی بازار میں ماں باپ کا پیار مل جائے تو خریدنے میں دیر نہ کرنا۔ خدا کی قسم ہر نعمت خدا کی مل جائے گی، ماں باپ قبر میں جانے کے بعد ان کا پیار قیامت تک نہیں مل سکتا ہے۔ آج میرے عزیزوں نیت کرو اللہ کے دربار میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے، یقین جانو نہ میرے قبر میں تمہاری کام آنا ہے، نہ میرے عزیزوں تمہارے ماں باپ میں کام آنا ہے۔ یہ بھی اپنے ذہنوں سے غلط بات نکال دو، سرکار قبر میں آئیں گے اور کہہ دیں گے چھوڑ دو یہ میرا ہے۔ اگر سرکار میری قبر میں آئے تو حسین کو کربلا میں جا کر گردن کیوں کٹانے کی ضرورت تھی؟ اگر سرکار میری قبر میں آئیں گے تو بلال کو انگاروں پہ لیٹ کے قرآن سنانے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر سرکار میری قبر میں آئیں گے تو زنیرہ کو مکے کی گلیوں میں نیزے آنکھوں میں لگوا کر آنکھیں نکلوانے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر سرکار میں قبر میں آنا ہے تو سمیہ کی شرمگاہ پہ برچھی مار کے اس کے ٹکڑے کروانے کی کیا ضرورت تھی؟ ہاں سرکار آئیں گے، بلال کے پاس آئیں گے، سرکار آئیں گے، حسین کے پاس آئیں گے۔ خدا پاک کی قسم ہے اسی گھر کے اندر سرکار کی محبت آتی ہے، اللہ کی رحمت آتی ہے۔ جو گھر نئی اعمال کی برکت سے گھر جنت نظر آتا ہے، جس کے اندر سنت پر عمل کیا جاتا ہے، قرآن کریم کے احکامات پر عمل کیا جاتا ہے۔ میرے عزیزوں میرپور کے غیور مسلمانوں آج ہمارے پاس خدا کی قسم کسی چیز کی کمی نہیں، اگر کمی ہے تو اللہ کی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی کمی ہے۔ آج میرے عزیزوں دنیا کی محبتیں نکال کر اللہ اس کی رسول کی محبت کا وعدہ کرو اور سارا مجمع 3 مرتبہ اللہ کے دربار میں بلند آواز سے اعلان کر کے کہہ دے یا اللہ میری توبہ، چاہو یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ حدیث پاک
دعا کرواؤں؟ ابھی ظہر کی نماز پڑھی، عصر کی نماز پڑھیں گے، اپنی طرف سے تو اس امید سے پڑھیں گے قبول ہو جائے گی، لیکن اس کی مرضی قبول کرے یا منہ پر مار دے۔ صدقہ خیرات کیا قبول ہو یا منہ پر مار دے، روزہ نماز انسان قبولیت کی نیت سے پڑھتا ہے، اس کی مرضی قبول کرے یا منہ پر مار دے، لیکن ایک عمل کی قرآن گارنٹی دے رہا ہے، ایک عمل کی کملی والا گارنٹی دے رہا ہے۔ کون سا عمل؟ الا من تاب وآمن وعمل صالحا وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ فرمایا ایک عمل اللہ کے دربار میں گارنٹیڈ شدہ ہے، وہ عمل کیا ہے؟ جب بندہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اللہ جل شانہ بعض مرتبہ معاف کر دیتا ہے، بعض مرتبہ اللہ معاف بھی کر دیتا ہے اور گناہوں کو نیکیوں کے اندر بھی تبدیل فرما دیتا ہے۔ دنیا کے عیبوں سے نظر ہٹا، اپنے عیبوں پہ نظر جما کے کہہ دے یا اللہ میری توبہ، پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ اپنوں کا خیال، پرایوں کا خیال، کلمہ اس نبی کا پڑھا جو دشمنوں کو بھی دعا دے کے گیا، کلمہ اس نبی کا پڑھ کر لوگ بھائیوں کے گلے پہ چھریاں چلا رہے ہیں، پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ سنت رسول کو چہرے پہ سجائیں گے، قبلی والے کا شان سنیں گے بھی اپنائیں گے، پیغام نبوت سنیں گے سنائیں گے، سارے عالم کے اندر اس پیغام نبوت کو لے کے جائیں گے۔ کہہ دو انشاءاللہ اپنے گھروں کو قرآن اور نماز سے، قرآن کی تلاوت سے اور نماز کے سجدوں سے اپنے گھر کو خوبصورت بنائیں گے۔ کہہ دیجیے انشاءاللہ بے پردگی سے بچیں گے، گناہوں والی زندگی سے بچیں گے، نفرتوں والی زندگی سے بچیں گے، پیار کا درس دیں گے۔ ہم اس نبی کے امتی ہیں جو ظلم کا بدلہ پیار سے دینے کے لیے آیا، ہم اس نبی کے امتی ہیں جو زحمت بن کے نہیں آیا، ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کے آیا ہے۔ سارے کوشش کریں گے نا بھائی؟ عصر کی نماز کا وقت قریب ہے، اب تم اللہ سے وعدہ کرو، میرے سے نہیں، تمہاری محبت اور تمہاری توبہ کا اظہار اس بات میں ہوگا کون کون عصر کی نماز یہاں پڑھ کے جائے گا۔ وعدہ کرو، وعدہ، سچا وعدہ۔ پانی کا انتظام اگر کم ہو تو میں فتویٰ دیتا ہوں، مفتی تو نہیں عالم ہوں، اگر پانی پورا نہیں تو پورا وضو نہیں کر سکتے، فرض ادا کرو لیکن نماز نہ چھوڑو میرے بھائی۔ پانی اگر قلت ہے، نہیں ملتا تو چہرہ، کونیوں سمیت اپنے ہاتھوں کو، سر کا مسح پیر، یہ فرائض ہیں 4 جن کے بغیر وضو مکمل نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتے بندے تو نماز پڑھنے والا بن، اگر تمہیں پانی نہیں ملتا تو مٹی پر ہاتھ مار، چہرے پر مل لے، مٹی پر ہاتھ مار کے بازوؤں پہ مل لے، تیرے مٹی لگانے سے بھی میں تجھے وضو کے برابر ثواب عطا فرما دوں گا۔ تو پڑھنے والا بن، ایک بندہ بھی مجمع سے نہ جائے، سارے ہاتھ کھڑا کر کے کوئی انشاءاللہ نماز پڑھ کے جائیں گے۔ انشاءاللہ بھی مختصر دعا، پھر اذان، اس کے بعد نماز ہوگی، اللہ آپ کا بلانا، اور پھر دوبارہ سید امجد صاحب، عبدالعزیز صاحب، ارشاد صاحب، حافظ عبدالکریم صاحب، ادریس صاحب، رضوان صاحب، ان تمام پوری جماعت کا الحمدللہ بہت ممنون و مشکور ہوں، اور آپ حضرات نے اتنا والہانہ استقبال کرتے ہوئے مجھے اعزاز بخشا، آپ نے سندھی پہچان میرے کندھے پر رکھ کر آپ نے مجھے اور عزت دی، خدا سلامت رکھے۔ آج آپ نے سندھی چادر میرے پہ ڈالی، قیامت کے دن اللہ اپنی رحمت والی چادر ڈالے، حضور کی شفاعت تلے کے جھنڈے تلے اللہ جگہ نصیب فرمائے، عزت دی ہے اللہ آپ کی بھی عزتوں میں اضافہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کوئی نماز پڑھے بغیر نہ جائے، تاکہ جلسے پر اتنا خرچہ ہوا، کم سے کم نماز پڑھ کے اس کا حق ادا تو کر دیا جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وصحبہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ اس پروگرام کو شرف قبولیت عطا فرما، اللہ اس میں ہونے والے اخراجات کو قبول فرما لے، جنہیں اخراجات کی ان کے مال و جان میں برکت عطا فرما دے، اللہ علم و عمل میں برکت عطا فرما۔ جتنے مرحومین دنیا سے رخصت ہو گئے، ہمارے ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ داروں میں سے، میزبانوں کے رشتہ داروں میں سے اللہ تمام کی مغفرت فرما۔ جتنے تیرے محبوب کے امتی بیمار ہیں، اللہ سے سلامتی والی زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ عبد القادر صاحب بیمار، میر عبد القادر صاحب بیمار ہیں، اللہ انہیں صحت عطا فرما دے۔ حاضرین اور غائبین میں جتنے بیمار ہیں، یا اللہ بیماری بھی آپ کی نعمت ہے اور شفا بھی آپ کی نعمت ہے، آپ کے بندے اس قابل کہاں آپ کی ہر نعمت کو برداشت کر سکے، یا اللہ
اللہ بیماری والی نعمت کو شفا والی نعمت میں تبدیل فرما دے۔ یا اللہ اپنے علم سے علم عطا فرما، اپنے علم سے علم نصیب فرما، حضور پاک کا سچا غلام بنا دے، نبی کی سچی غلامی اتباع نصیب فرما دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو مبارک زندگی امت کی جھولی میں ڈال کے گئے ہیں، خوشی خوشی اس زندگی کو سنبھالنے کی توفیق عطا فرما دے۔ موت آئے خاتمہ ایمان پر فرمانا، زندگی اسلام والی نصیب فرمانا، بے اولادوں کو اولاد دے دے، جوانوں کی جوانیاں سلامت فرما۔ اللہ اتنا بڑا مجمع، ان کو میری زبان نہیں آتی، مجھے ان کی نہیں آتی، یہ میری ہاں میں ہاں ملاتے رہے، کچھ سمجھے کچھ نہیں سمجھے، لیکن اللہ تو ہر زبان سمجھتا ہے۔ اللہ ہر ایک نے اپنے اپنی زبان میں آج اپنے گناہوں سے معافی مانگتے ہوئے کہا کہ سچے سچے اللہ ایک مرتبہ معاف کر دے، بٹھڑے اللہ ایک مرتبہ معاف کر دے۔ اے اللہ ان کے کہے کی لاج رکھ لینا، اللہ ان کے کہے کی لاج رکھ لینا۔ اللہ بڑے مال کے ساتھ سیرت النبی کے جلسے میں آئے ہیں، بڑے مال کے ساتھ تیرا شان، تیرے نبی کا شان، تیرے نبی کی آل کا شان، حسین کا شان سنا ہے۔ اللہ تو قبول فرما لے، اللہ تو قبول فرما لے۔ یا اللہ ان کے چہروں کو بارونق بنا دے، ان کی خالی جھولیوں کو بھر دے۔ اللہ ان کے کرائے کے مکانوں کو اللہ اپنے مکانوں میں تبدیل فرما دے، بے روزگاروں کو اپنا روزگار دے دے، لوگوں کی دکانوں پہ جو ملازمت کرتے ہیں اپنا روزگار دے دے، اور ان کا بھی کوئی اچھا وسیلہ بنا دے۔ کرائے کے مکان میں دھکے کھا رہے ہیں اپنا مکان عطا فرما دے۔ بچیاں اللہ عطا فرمائی ہیں اور جوان ہو گئی ہیں، ان کی عزت اللہ تو نہیں، کوئی حفاظت تو نہیں کرنی ہے، ان کو ایسے گھر دے دے یا اللہ جہاں روٹی بھی ملے اور عزت بھی ملے۔ اللہ جن گھروں میں جھگڑے فساد ہیں مولا ختم فرما دے۔ اللہ تو ہمارے گناہوں کو نہ دیکھا کر، اپنے محبوب کی دعاؤں کو دیکھا کر۔ یا اللہ تیرا حبیب ہر جگہ ہمارے لیے دعا کر کے گیا ہے، اور جاتے وقت تیرا حبیب ہمیں تیرے ہاتھوں میں دے کے گیا ہے، اور تو نے اپنے نبی سے وعدہ کیا تھا میں تیری امت کو تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ آج تیری نبی کی امت تنہا ہو چکی ہے۔ یا اللہ اپنوں کے ستم اور غیروں کے ستم، یا اللہ اب ہم نہ رہے، اپنے نہ رہے، اللہ اپنے بھی دشمن بلکہ سامنے آ گئے۔ یا اللہ جہاں سے خوشبو آیا کرتی تھی وہاں سے بدبو آنے لگی، یا اللہ جہاں سے رحم کی اپیل ملا کرتی تھی اللہ وہاں سے اس وقت ظلم اور جبریت مل رہی ہے۔ اے اللہ جہاں سے پیار والا سایہ ملا کرتا تھا یا اللہ وہ سایہ بھی ہمارے اوپر آگ بن کے برس رہا ہے۔ اے میرے اللہ معاف فرما دینا، اے اللہ معاف فرما دینا۔ اتنا بڑا مجمع، اتنی بڑی پنچایت اللہ یہ تیرے دربار میں بیٹھی ہے، اللہ معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے۔ یا اللہ جو سیکیورٹی جو انتظامیہ نے کھلے دل کا مظاہرہ کر کر اس جلسے کی اجازت دی، ہمارے ایس ایچ او صاحب پتہ نہیں جس غفلت میں تھے، اللہ ان کو بھی معاف فرما دے، اللہ ان کو بھی معاف فرما دے۔ معاذ یہ پروگرام اللہ کسی کی مخالفت میں نہیں تھا، تیری رضا کے لیے تھا، تیرے حبیب کو راضی کرنے کے لیے تھا، اصلاح معاشرہ کے لیے تھا۔ اللہ اس دھرتی پر یہ کلمہ پڑھنے والے یہ چاہتے ہیں کہ رب کی دھرتی پہ رب کا نظام رہے، رب کی دھرتی پہ قرآن کا نظام رہے، نظام مصطفیٰ رہے، اور ہمارے قائدین اور قائد جمعیت یا اللہ دن رات کوشش کر کے نظام مصطفیٰ لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ ان کو ان مشن میں کامیاب فرما دے۔ یا اللہ ہمیں حکومتوں سے کیا واسطہ، گدڑی پوش لوگوں سے گدڑی پوش لوگوں کو حکومت سے کیا واسطہ۔ اللہ نہ کوئی اقتدار کا لالچ نہ کرسی کا لالچ، بس اللہ تیرے دربار میں یہ درخواست کرتے ہیں اللہ ان آنکھوں سے دین اجڑتا دکھایا ہے، اللہ ان آنکھوں سے دین کو آباد ہوتا بھی دکھا دے، دین کو پھلتا پھولتا بھی دکھا دے۔ اللہ اپنے علم سے علم دے دے، اپنے علم سے علم عطا فرما، پورے میر پور والوں کو آباد فرما دے، خوشحال فرما دے، ان کی روزیوں میں برکت عطا فرما، ان کی فصلوں میں برکت عطا فرما، ناجائز مقدموں میں خلاصی عطا فرما، جائز مقدموں میں معافی کا اعلان فرما دے۔ ہر سال اللہ یہاں سے کاف میں حج کے لیے جائے، ہر سال عمرے کے لیے جائے، اللہ جو جا سکتے ہیں ان کو بھی، جو نہیں جا سکتے ایک مرتبہ تو اپنے گھر کا طواف عطا فرما دے، ایک دفعہ تو بٹھڑ نبی کے روزے کی زیارت نصیب فرما دے۔ اللہ موت آئے مدینے کی موت دے دے، شہادت کے رتبوں میں جنت البقیع میں قبر نصیب فرما۔ اللہ ہمارے پاکستان کی حفاظت فرما، افواج پاکستان کے وہ نوجوان جو سرحدوں پر دشمن کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں اللہ تو ان کی حفاظت فرما۔ جتنے سیکیورٹی ادارے، جتنی ایجنسیاں ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کوشش کر رہی ہے اللہ تو ان کی حفاظت بھی فرما اور مدد بھی فرما۔ یا اللہ جب بھی آئے دین کی نسبت سے آئے، دنیا کی غرض نہ ہو، اللہ ہمارا ملنا بھی تیرے لیے ہو، ہمارا بچھڑنا بھی تیرے لیے ہو۔ آج کی ملاقات کو قبول فرما
فرما کر اس ملاقات کے صدقے سے یا اللہ حوض کوثر پہ ملاقات نصیب فرما دے، سرکار کے روزے کی چھاؤں میں ملاقات عطا فرما دے، اپنے عرش کی چھاؤں میں ملاقات نصیب فرما، جو مانگا ہے عطا فرما، جو نہیں مانگا وہ بھی عطا فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا قیامنا ورکوعنا وسجودنا وتلاوت القرآن وصلی اللہم علی حبیب خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اذان ہو رہی ہے، جلدی سے وضو کریں اور نماز پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔